ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، ثواب الاعمال، شیخ صدوق نے لکھا اس روایت کو، اور شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ اس روایت کو ممبر سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ مولا کے ایک صحابی اسحاق ابن عمار، وہ پہنچے امام کے پاس اور کہا کہ مولا مجھے وہ جو خاص دشمنان اہل بیت، میں ان کا عدد بھی نہیں بتاؤں گا لیکن آپ کے ذہن میں کہ کن کی بات ہو رہی ہے، ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا تو صحیح۔ یعنی خاص اصحاب ائمہ کا طریقہ تھا کہ وہ کچھ پوچھا کرتے تھے بطور تبرہ امام سے، اور اس روایت میں یہ ہے کہ اسحاق ابن عمار نے کہا کہ مولا میں نے آپ کے والد سے بھی سنا تھا ان کے بارے میں، تو آپ بھی کچھ بتائیے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ وہ دین اسلام پر نہیں تھے، یا یہودیت کی طرف یا نصرانیت کی طرف یا مجوسیت کی طرف، اس طرح سے امام نے فرمایا۔ تو کہا مولا تھوڑا سا اور بیان کیجیے۔ اسحاق ابن عمار کہہ رہے ہیں مولا تھوڑا سا تو اور بیان کیجیے۔ امام نے جملہ سنیے گا، اس موضوع سے اس کا ربط کیا ہے۔ دیکھیں سامری تھا وہ باطل خدا بنانے والا، اور جس گوسالے کو بنایا تھا اس کو قرآن میں العجل کہا ہے، عین جیم لام، عجل یعنی گوسالہ۔ امام نے کہا کہ وہ جن تم دشمنوں کا پوچھ رہے ہو، ایک اس میں سے اس امت کا سامری ہے، ایک عجل ہے، ایک باطل بنانے والا، ایک باطل بننے والا۔ امام نے بتلایا بھی کہ کون سامری ہے کون عجل ہے اس میں سے۔ امام نے فرمایا کہ خدا لعنت کرے اس امت کے سامری اور عجل پر، یعنی اس امت کا بھی ایک سامری ہے جو رسول اللہ کے پردہ فرما جانے کے بعد ایک ایسا گوسالہ بنائے گا وہ سامری کہ سب اس گوسالے کو پوجیں گے۔ اس میں امام نے پہلے گوسالے کا نام لیا پھر سامری کا نام لیا، بس اتنا اشارہ کافی ہے۔ اسحاق ابن عمار کے دل کو ٹھنڈک نہیں ملی، کہا مولا تھوڑا سا اور تو بیان کیجیے گا، تھوڑا سا اور بڑھائیے۔ امام نے کہا کہ اللہ 3 لوگوں سے قیامت میں بات ہی نہیں کرے گا، یہ سب 3 لوگوں سے اللہ بات ہی نہیں کرے گا۔ پہلا نہیں، امام نے اس کی علامت بتائی کہ پہلا وہ جو امام نہ ہو اور امام بن بیٹھے، اللہ ان سے قیامت میں بات ہی نہیں کرے گا۔ ایک مطلب ہوتا ہے نا آپ کسی کے پاس جائے کچھ ریکنسائلیشن کے لیے، کوئی بات کرنے کے، اس نے بات ہی نہیں کی، بات ہی ختم ہو گئی۔ جو امام نہ ہو اپنے آپ کو امام بنا بیٹھے۔ فرمایا دوسرا وہ کہ جو امام برحق پر طعن کرے اور اسے نہ مانے، اللہ اس سے بھی بات نہیں کرے گا، اور مجھے معاف کیجیے گا۔ پھر امام نے کہا کہ اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا کہ جو یہ سمجھتے ہوں کہ وہ سامری اور گوسالے کا دین میں کوئی ذرہ برابر بھی حصہ تھا، یعنی کہیں دین تھا ان کے دل میں، جو یہ سمجھے اللہ اس سے بات نہیں کرے گا۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسحاق ابن عمار نے کہا مولا تھوڑا سا اور بیان کیجیے۔ امام نے کہا سنو، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے سقر، سقر کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ امام نے کہا جہنم میں ایک وادی جس کا نام ہے سقر، وہ وادی ایسی عذاب میں شدید ہے، امام نے فرمایا کہ اس میں بو، اس میں تعفن اور اس کی حدت اتنی زیادہ ہے کہ اہل جہنم جو خود عذاب میں وہ بھی پناہ مانگتے ہیں کہ پروردگار یہ سقر، یہ تو اور اس میں نہ بھیجنا۔ سقر میں ایک پہاڑ ہے کہ جو اتنا بدبودار ہے اور اتنا تعفن والا ہے کہ اہل سقر اس پہاڑ سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی انہیں سقر پھر آسان لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اس پہاڑ کے مقابلے پر اس پہاڑ میں ایک درہ ہے، وہ درہ اتنا عذاب والا ہے اور تعفن آمیز ہے کہ پہاڑ والے اس درے سے پناہ مانگتے ہیں۔
اس درے میں ایک کنواں ہے، وہ کنواں اتنا بدبودار ہے کہ درے والے کنویں سے پناہ مانگتے ہیں، اور اس کنویں میں ایک اژدہا ہے، وہ کنویں میں جو عذاب میں ہے وہ پناہ مانگتے پروردگار اس عذاب سے بچا لے، اژدہے کے عذاب سے۔ اس اژدہے کے شکم میں 7 صندوق ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ کچھ 7 لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے شکم میں رکھے گا انہیں۔ اس میں سے پہلا ہے قابیل، امام نے فرمایا، دوسرا ہے نمرود، کیونکہ اس نے یہ کہا، اللہ کو یہ بات سخت ناپسند آئی کہ جب اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں، اس واقعے میں یاد ہوگا آپ کو۔ تیسرا ہے فرعون، کیونکہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، اللہ کو سخت ناپسند آیا۔ پھر سے سنیے گا، قابیل، نمرود، فرعون، یہودیوں کو خاص طریقے سے گمراہ کرنے والا ایک انسان کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تک ان پر ایمان لانے سے جس نے روک دیا، اس کا نام لیا امام نے۔ نصرانیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا بتا کر ان کی عبادت میں لگانے والا۔ 5 ہو گئے۔ امام نے فرمایا قابیل، نمرود، فرعون، ایک اہل کتاب کا مجرم، دوسرا دوسری اہل کتاب کا مجرم، 5، چھٹا سامری، 7واں گوسالہ۔ اور پھر امام علیہ السلام نے کچھ آیتوں کو پڑھ کے روایت تمام ہوئی۔